بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور نماز کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جو شخص رات میں 100 آیت کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔ جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ 2 شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات میں اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبوں کو بلند فرماتا ہے اور بہت سوں کے مرتبوں کو گھٹاتا ہے، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے والے بنا، آمین۔ قرآن کریم کو آواز سے پڑھنے والوں کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والوں کا ثواب چپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والوں سے ہے، جیسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد کرنے سے ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو پڑھ کر بھلا دے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کی مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالا تر ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آیتیں جس مکان میں 3 رات تک پڑھی جاتی رہے شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کیسے؟ کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر ادا کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے میں پورا ثواب ملتا تھا اور امتی کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ وتر کے بعد نفل نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، تو آپ سے یہ دریافت کیا گیا، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے پورا ثواب ملتا ہے، کم نہیں ملتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نوافل کو کھڑے ہو کر پڑھنا اور بیٹھ کر پڑھنا دونوں درست ہے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کی بجائے کھڑے ہو کر پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے، یعنی جتنا ثواب کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے والے کو ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے والے کو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور وہ دونوں اسے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہو، یعنی جس نے والدین کی خدمت اور حسن سلوک کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے کا بہترین موقع ضائع کر دیا ہو۔ یا اللہ، سارے مسلمانوں کو ماں باپ سے نافرمانی کرنے سے بچا لے اور ان سے حسن سلوک کرنے کی ہدایت عطا فرما اور مغفرت کی دعائیں کرنے کی عادت ڈال دے، آمین۔ یا اللہ، جس سکون اور آرام سے میرے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح میری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد کرنا، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔